بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا الطاف حسین حالی، آج ہم یہ چوتھی نظم کریں گے اور یہ ہے اسلامی مساوات اور اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف بتا دوں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ تشریح کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ برِ صغیر کے نامور شاعر، ادیب اور نقاد مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش۔ عزت بخش ان کے والد کا نام تھا۔ آپ کی عمر 9 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور پھر اس طرح سے ان کی پرورش کا ذمہ ان کے بڑے بھائی امداد حسین کے ذمے آیا۔ قرآن کے حافظ تھے۔ 17 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ صرف و نحو اور منطق کی تعلیم دلی سے حاصل کی، پھر جہانگیر آباد میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کو 4 سال تک تعلیم دیتے رہے۔ نواب مصطفیٰ خان کی محبت سے آپ کی شاعری میں نکھار پیدا ہوا، کیونکہ وہ خود بہت بڑے شاعر تھے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، غالب نے ان کا اکثر جو ہے وہ ذکر کیا۔ بعد میں غالب کی شاگردی اختیار کی، یعنی ان کی صحبت میں رہتے ہوئے پہلے مصطفیٰ خان شیفتہ سے جو ہے وہ شاعری میں کسب فیض کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ غالب کی شاگردی اختیار کر لی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد بھی رکھی انہوں نے، اور پھر 4 سال لاہور میں گزارنے کے بعد دلی کے اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ شمس العلماء کا خطاب ان کو جو ہے وہ دیا گیا اور 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انہوں نے وفات پائی۔ تریاق، مسموم، مسدس حالی، حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری اور طبقات الارض آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہ تو تھا مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف، اور اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں ان کا جو یہاں پہ دیا گیا ہے، جو ان کی نظم ہے اسلامی مساوات، اس کی طرف آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان کے رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ کیا کریں، اسلامی مساوات، برابری کا جو اسلام نے تصور دیا ہے، اسلام میں جو ہر شخص جو ہے وہ برابر ہے سوائے تقویٰ کے، افضل اور برتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اسلام میں یہ طبقاتی تقسیم یا طبقاتی نظام نہیں ہے جو یہاں پہ رائج ہے۔ تو علامہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الٹتا ہے دفتر تباہ ہوتا ہے، مسخ ہونا بگڑنا، تباہ و برباد ہونا، تونگر امیر مالدار، کمال ہنر اور جوہر اچھائی خوبی، ہادی رہنما ہدایت دینے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے امیر لوگ برباد ہوتے ہیں۔ ایسے میں ان میں کوئی جوہر اور کمال باقی نہیں رہتا، اور نہ ان کی عقل ان کو ہدایت دیتی ہے، اور نہ ہی وہ دین سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان کا اپنا ہی دین ہوتا ہے، اپنی ان کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ اسی میں ہی جو ہے وہ خوش رہتے ہیں۔ انہیں نہ دنیا میں عزت اور جو ہے وہ دولت کی پرواہ رہتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں جنت اور دوزخ کی فکر ہوتی ہے۔ یعنی وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں اور الگ سمجھتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں
دنیاوی جو کیا کہہ لیں رکاوٹیں ہیں یا حد بندیاں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، اس کا انہیں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا سروکار، اس سے نہ اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں الطاف حسین حالی، کہہ رہے ہیں کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ امیروں کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ متاثر کس لحاظ سے؟ یعنی اصل سے دور ہٹتے ہیں۔ غریبوں کا کیا بگڑنا ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی نادار اور مجبور لاچار ہوتے ہیں، جبکہ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلے بلند و بالا عمارتیں ہی جو ہیں وہ نشانہ بنتی ہیں۔ گھاس پھوس کا تنکا جو ہے اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس طرح دولت مند لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سارے حالات و واقعات کو بدلتے ہیں، اور نہ وہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ دین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ لاپرواہ اور بے حس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں نہ تو دنیا میں اپنی عزت اور ذلت کا خیال ہوتا ہے اور نہ آخرت میں جنت اور دوزخ سے بچنے کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ بے عملی کا اور عیش و عشرت کا شکار ہو کر بدترین برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس میں انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیتے۔ ایک جگہ حالی کہتے ہیں، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدھا ہے۔ اب دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، اس کا دائرہ کار بدل گیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو 1857 کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اور مسلمان مجبور ہو گئے، غلام بن گئے، تو ان میں جو بے حسی کا عالم جو ان پر طاری ہو گیا ہے، اور بہت سے جو ہیں لیڈر، انہوں نے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، تو اس کے لیے مولانا حالی نے بھی مسدس مد و جزر اسلام لکھی، اور یہ اقتباس بھی اسی میں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور یوں جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک جھنجھوڑنے والی، مسلمان قوم کو اور مسلمانوں کو جھنجھوڑنے والی جو ہے وہ نظم ہے، جس میں ان کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں سر سید نے اس کو بہت پسند کیا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ یوم حشر اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کون سا اچھا کام کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی ہے، یہ نظم لکھوائی ہے۔ اس کتاب کو وہ اپنے لیے جو ہے وہ بہت توشہ آخرت سمجھتے تھے، یا آخرت میں نجات کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ مولانا حالی سر سید احمد خان کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، لہٰذا وہ جو ہیں وہ ایک جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ کیا ہے، وہ بدل گیا ہے۔ دولت ہے نہ عزت، نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے اس باقی سو، وہ بے برگ و نوا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پوری اس نظم میں مسلمان امت مسلمان جو ہے، خاص طور پر برصغیر کے جو مسلمان ہیں، ان کا نقشہ پیش کیا ہے۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ عقبہ جو ہے وہ آخرت کو کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے سارے الفاظ جو ہیں ان کا مطلب بتا دیا۔ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ آہ و زاری رونا دھونا، مخلوق غریب تباہ حال مجبور، ہوا و ہوس نفس پرستی، تعیش عیش و عشرت، دم نزا جو ہے وہ موت کے وقت، اور خود فراموش خود کو بھول جانا، دم نزا موت کے وقت۔ یہ امیر لوگ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ناداروں پر ترس کھاتے ہیں۔ عیش و عشرت میں اپنے مقام انسانیت یعنی دولت خودی کو بھی بھول جاتے ہیں
اور مرتے دم تک دکھاوا جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ساری زندگی غفلت میں جو ہے وہ کیا ہے پڑے رہتے ہیں اور آخری وقت تک بھی خود کو فراموش کیے رکھتے ہیں، بھلائے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو حالی کہتے ہیں کہ یہ بگڑا ہوا امیر طبقہ اتنا ظالم ہو جاتا ہے جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو یہ کسی غریب کی چیخ و پکار پر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ انسان کی بے بسی اور لاچاری پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ انہیں صرف اپنی جو ہے عیش و عشرت سے غرض ہوتی ہے۔ اس پر مزید ظلم و تشدد روا جو ہے وہ رکھتا ہے، اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ وہ لالچی اور نفسی خواہشات کا اس قدر غلام بن جاتا ہے کہ اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ حال زوال پذیر اور تباہ ہوتی ہوئی قوم کے امیروں کا جب ہو جاتا ہے تو وہاں مایوسی، نا امیدی انہیں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ غم کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ مے خواری ان کی عادت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نفسی خواہشات میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ دکھاوا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ یہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنے عزیز و کارکب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ جو ان کے پائے کا ہوتا ہے، جو ان کے لیول کا ہوتا ہے، یہ اسی کو ہی اپنا سمجھتے ہیں۔ باقی جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو یہ اپنا رشتہ دار بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں اپنے قوم کے غریب لوگوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ سنگ دل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ حالی کیا کہتے ہیں؟ جنہیں 4 پیسے کا مقدور ہے یہاں، سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان، یعنی وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے جن کے پاس جو ہے وہ کیا ہے 4 پیسے ان کے مقدر میں آ جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی غیرت و حمیت کا بھی احساس نہیں رہتا۔ یہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی اخلاقی اور دینی قدروں کو بھی کھو دیتے ہیں۔ انہیں ہر لمحہ اپنے دکھاوے اور نمود و نمائش کا خیال رہتا ہے، بلکہ انہی برائیوں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ حالی فرماتے ہیں، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ انہیں اپنی اصلاح یا قوم کی ملت کی فلاح کا تصور ان کے دل میں نہیں جو ہے وہ آتا اور نہ انہیں رلاتا ہے، نہ ان کے دل میں درد باقی رہتا ہے اور نہ ہی خوف خدا۔ اس طرح سے غلط راستے پر گامزن رہتے ہیں اور لمحہ بھر بھی نہیں سوچتے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ دنیا جو ہے اس میں جو بیج بونا ہے کہ آخرت میں اس کو کاٹنا نہیں، بس اسی خود فراموشی اور خدا فراموشی میں ساری عمر بسر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور پھر خالی ہاتھ لیے جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالی فرماتے ہیں، نہ حق کوئی دنیا پر ان کا، نہ دین پر خدا کو وہ کیا منہ دکھائیں گے جا کر، یعنی ان کا جو ہے وہ کیا ہے مرتے دم تک بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ دین کے ساتھ یا خدا خوفی کی طرف ان کا دھیان یا ان کی توجہ نہیں ہوتی اور نہ ان کو اس چیز سے رغبت ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی ان سے کہے بھی تو وہ اس بات کا برا مناتے ہیں اگر کوئی سیدھی راہ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش بھی کرے تو۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں تو وہ خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہیں، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیے جو ہے وہ کیا کریں، پریشان اگر قحط جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی غلے کی کمی ہو جانا، سما مراد سامان، فصل رت موسم بشر آدمی، چمن باغ، گل فشاں پھول بکھیرنے والا، بنی اولاد اور نوع قسم۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر قحط سالی سے غریب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ امیر طبقہ اس غم سے کیا ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، وہ اس سے بے فکر ہوتا ہے کیونکہ ان کے گھروں میں تو ہر قسم کا رزق موجود ہے، پھر انہیں کیا غم ہے، انہیں کیا پریشانی ہے۔ اگر امت کے باغ میں خزاں کا موسم ہو تو یہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کے چمن میں موسم بہار ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے انسانوں کا بھی ان پر کوئی حق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت، یہ تمام جو آسائشیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ ہمارا حصہ ہیں
اس لیے ہمیں ملی ہیں، کسی دوسرے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ قحط زدہ اور پریشان، ظاہر ہے قحط جب لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس سے بڑی اور پریشانی کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے جو ہے وہ ایک ضرورت ہے کہ پیٹ جو ہے وہ اس کا دوز بھرنا جو ہے وہ کھانا کھانا، تبھی جو ہے وہ طاقت آتی ہے، تبھی جو ہے وہ انسان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، جب جو ہے وہ خوراک جو ہے یا کھانا جو ہے وہ کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں قحط زدہ اور پریشان جو دو چار ہیں قوم، ان کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم امیروں اور اس بات سے کیا غرض کہ ان کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ قحط سالی سے بھوکے مرے، انہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے فکر اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی محفلیں گانے بجانے اور مسخروں اور پھپتیوں سے رنگین ہو رہی ہے۔ حالی فرماتے ہیں کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا، کہیں مسخرہ پن کے ہنسنا ہنسانا، ان کی تو دنیا جو ہے وہ جنت ہے، ان کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے، لہٰذا انہیں کوئی فکر نہیں۔ یہ اس قدر امیر لوگ جو ہیں یہ بے نیاز اور مطمئن ہیں کہ ساری قوم اگر قحط کا شکار ہے، قحط سالی اور رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں اس سے۔ اس لیے پرواہ نہیں کہ ان کے گھر میں تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، تو پھر انہیں اس سے کیا غرض کہ ان کی قوم اور جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ مولانا حالی جو ہیں وہ یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس قوم کا یہ حال ہو جائے تو پھر تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ جو بھوک میں تڑپتا ہوا دیکھ کر کسی کی جو ہے وہ مدد نہ کر سکیں، اور غریب اور مفلوق الحال لوگ جو ہیں وہ جانور والی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو ایک طرف جو ہیں وہ ان کی عیش و عشرت جو ہیں وہ اس میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے جانوروں کا کھانا بھی ان غریب لوگوں سے جو ہے وہ کہیں برتر ہوتا ہے۔ حالی کہتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ بے رحم اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اس کے مال میں ناداروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا اس میں حصہ موجود ہے۔ تو یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ہم مسلمان برادری ہیں، اور ہمارا خون کا رشتہ نہ صحیح، ہمارا جو ہے وہ مذہب کا رشتہ ہے، اور ہم ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور ہم ایک جستے واحد کی مانند ہیں، ہم ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان سے الگ ہیں، وہ کوئی اور انسان ہے اور ہم جو ہیں وہ اور انسان ہیں۔ اللہ حافظ۔